بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم کتاب کا دوسرا باب شروع کریں گے۔ اس باب کے اندر ہم ابواب کی گردانیں پڑھیں گے۔ اس سے قبل ہم صیغوں کو بنانے کا طریقہ اور افعال کو بنانے کا طریقہ سمجھتے رہے۔ انشاءاللہ اس باب کے اندر ہم ان ابواب کی گردانیں پڑھیں گے۔ تو آئیے پہلے باب کا تعارف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چل کر باقاعدہ طور پر اپنا سبق شروع کریں گے۔ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں الباب الثانی، دوسرا باب، فی تصاریف الابواب، ابواب کی تصاریف پر مشتمل ہے۔ وہو یشمل علی 4 فصول، یہ باب 4 فصلوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے الثلاثی المجرد، دوسرا الثلاثی المزید فیہ، تیسرا الرباعی المجرد والمزید فیہ، اور چوتھا الملحق بالرباعی۔ ان 4 قسم کے ابواب کی ہم گردانیں پڑھیں گے۔ آئیے پہلے اجمالی طور پر ان اقسام کے ابواب کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ یکے بعد دیگرے ہم تفصیل کے ساتھ ان کو پڑھیں گے۔ آپ اپنی سکرین پہ ابواب کا جدول دیکھ رہے ہیں، نقشہ دیکھ رہے ہیں۔ اس نقشے کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والے باب کے اندر آپ کن ابواب کی گردانیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے الثلاثی المجرد ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے تحت 6 ابواب ہیں، نصر، ضرب، سمع، فتح، کرم، حسب۔ اس کے بعد دوسری تقسیم ہے الثلاثی المزید فیہ، اس کے اندر 2 تقسیمات مزید ہیں، مع حمزۃ الوصل، بدون حمزۃ الوصل، حمزہ وصلی کے ساتھ 7 ابواب ہیں، اور حمزہ وصلی کے بغیر 5 ابواب ہیں۔ گویا ثلاثی مزید فیہ کے 12 ابواب ہیں، جن میں سے 7 حمزہ وصلی کے ساتھ ہیں، یعنی جن کی ابتدا میں حمزہ وصلی آتا ہے، اور 5 ایسے ہیں جن کی ابتدا میں حمزہ وصلی نہیں آتا۔ اس کے بعد تیسری تقسیم ہے الرباعی المجرد، رباعی مجرد کے تحت ایک ہی باب ہے فعللۃ، اور اس کے بعد ہے الرباعی المزید فیہ، اور پھر رباعی مزید فیہ بھی 2 تقسیمات ہیں، بدون حمزۃ الوصل ایک باب ہے، اور مع حمزۃ الوصل 2 باب ہیں۔ اور آخری تقسیم ہے الملحق بالرباعی، ملحق بالرباعی، اس کے تحت بھی 2 مزید تقسیمات ہیں، الملحق بالرباعی المجرد، اور پھر الملحق بالرباعی المزید فیہ۔ الملحق بالرباعی المجرد کے تحت 7 ابواب ہیں، اور الملحق بالرباعی المزید فیہ کے نیچے 3 مزید تقسیمات ہیں، الملحق بتفاعل، الملحق بافعلال، الملحق بافعلال۔ الملحق بتفاعل کے تحت 8 ابواب ہیں، بافعلال کے ساتھ 1 باب ہے، اور الملحق بافعلال کے ساتھ 2 ابواب ہیں۔ تو یہ تمام ابواب انشاءاللہ یکے بعد دیگرے ہمارے اس بحث کے اندر اور اس باب کے اندر آنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ثلاثی مجرد پڑھیں گے۔ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں الفصل الاول الثلاثی المجرد، پہلی فصل ثلاثی مجرد کے بارے میں۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں جو ہم پہلے بھی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ قد علمت سابقا ان للثلاثی المجرد 6 ابواب، یہ بات آپ پہلے جان چکے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ الاول فعل یفعل بفتح العین فی الماضی وضمها فی الغابر۔ فعل یفعل کے اندر ماضی کا عین کلمہ مفتوح ہے، اور مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے، یعنی اس پر ضمہ ہے۔ یہاں پر مضارع کو الغابر کہا گیا ہے۔ غابر لغت کے اندر باقی رہنے والے کو کہتے ہیں، اور مضارع کو اس لیے غابر کہا جاتا ہے کہ ماضی کے اعتبار سے مضارع کا جو زمانہ ہے، یعنی حال اور مستقبل، یہ باقی رہنے والے ہیں۔ ماضی گزر چکا ہوتا ہے، حال اور مستقبل وہ باقی رہنے والے ہیں، یعنی اس وقت موجود ہوتے ہیں، اس لیے ان کو غابر کہا گیا ہے۔ اس باب کی مثال کیا ہے؟ النصر والنصرۃ، یہ ایک مصدر ہے جس کو ہم نصر ینصر سے بیان کرتے ہیں، اس کا ماضی اور مضارع بناتے ہیں۔ معناہ، اس کا معنی کیا ہے؟ المدد والعون، اس کا معنی مدد کرنا، معاونت کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کی گردان لکھی ہے۔ گردان پڑھنے سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ گردان 2 طرح کی ہوتی ہے، صرف صغیر اور صرف کبیر۔
صرف کبیر اس گردان کو کہتے ہیں جس کے اندر ہر صیغے کی اپنی مکمل گردان جدا پڑی جاتی ہے. مثلا ماضی، اس کے 14 صیغے جدا پڑے جاتے ہیں. مضارع ہے، 14 صیغے جدا پڑے جاتے ہیں. امر ہے، اس کے صیغے جدا پڑے جاتے ہیں. نہیں کے صیغے علیحدہ پڑے جاتے ہیں. اور اسی طرح فاعل کی، مفعول کی، صفت مشبہہ کی جتنی بھی ہماری گردانیں ہیں وہ تمام جدا جدا مکمل پڑی جاتی ہیں اور اس کو صرف کبیر کا نام دیا جاتا ہے. صرف صغیر اس گردان کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اشارہ کے لیے ہر گردان سے ایک ایک صیغہ لیا جاتا ہے. بعض اوقات صرفی حضرات دو صیغے بھی لے لیتے ہیں یا اس سے زائد بھی لے لیتے ہیں. یہ ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے. البتہ یہ چیز مشترک ہوتی ہے کہ تمام گردانوں کا صیغہ ضرور لیا جاتا ہے، چاہے ایک لیا جائے، دو لیا جائے، اور پھر ان کی گردن بنا کر اس کو مکمل طور پر پڑھا جاتا ہے. یہاں پر صاحب کتاب نے کس طریقے سے صرف کبیر کے صیغوں کا چناؤ کیا ہے وہ ہم پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. تصریفہ اس کی گردان، نصر ینصر نصرا فہو ناصر. اور دیکھیں نصر ماضی کا صیغہ ہے اور اس کے بعد مکمل گردان نہیں ہے، بس ایک اشارہ ہے اس کا. ینصر یہ مضارع کا صیغہ ہے، دیگر صیغے نہیں ہیں. نصرا مصدر، فہو ناصر اس میں فاعل، نصر ماضی مجہول، ینصر مضارع مجہول، نصرا مصدر، فذاک منصور یہ اس میں مفعول کا صیغہ. اسی طرح آگے دیکھتے جائیے. الامر منہ انصر والنہی عنہ لا تنصر والظرف منہ منصر والآلة منہ منصر ومنصرة ومنصار وتثنیتہما منصرانی ومنصرانی. منصرانی یہ ظرف کا تثنیہ اور منصرانی یہ آلہ کا صیغہ. والجمع منہما مناصر ومناصیر. اور ان کی جمع یعنی منصر کی جمع مناصر اور منصار کی جمع مناصیر. وافعل التفضیل المذکر منہ انصر والمؤنث منہ نصرا وتثنیتہما انصران ونصریان والجمع منہما انصرون واناصر ونصر ونصریات. صاحب کتاب نے بعض جگہوں پہ ایک ایک صیغہ لیا ہے اور بعض جگہوں پہ ان کی تثنیہ اور جمع بھی ذکر کی ہے. الثانی فعل یفعل. دوسرا باب ثلاثی مجرد کا فعل یفعل ہے. بفتح العین فی الماضی، اس کے ماضی کے عین کلمہ پر فتحہ ہے. وکسرها فی الغابر، اور مضارع کے عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے. اس کی مثال الضرب ومعناه مشہور، اس کا معنی مشہور ہے یعنی مارنا. تصریفہ اس کی گردان، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب. الامر منه اضرب والنهي عنه لا تضرب والظرف منه مضرب والآلة منه مضرب. اور بقیہ گردان وہ نصر ینصر والی ہی ہے. صاحب کتاب نے اس کا آگے اشارہ دے دیا ہے کہ اس کو آپ اسی نہج پہ پڑھ لیجئے. تیسرا باب ہے فاعل یفعل بکسر العین فی الماضی وفتحها فی الغابر. ماضی کے اندر عین کلمہ کی کسرہ کے ساتھ اور مضارع کے اندر عین کلمہ کی فتحہ کے ساتھ. مثل السمع، اس کی مثال السمع ہے جس کا مطلب ہے سننا. تصریفہ اس کی گردان، سمع يسمع سمعا فهو سامع وسمع يسمع سمعا فذاك مسموع. آگے مکمل گردان اسی نہج پر پڑھی جائے گی. الرابع فعل يفعل بفتح العین فیہما مثل الفتح. اس کے ماضی اور مضارع دونوں کے عین کلمہ پر فتحہ ہے اور اس کی مثال الفتح یعنی کھولنا ہے. تصریفہ فتح یفتح فتحا فهو فاتح وفتح یفتح فتحا فذاك مفتوح. بقیہ گردان کو نصارہ کی نہج پر پڑھا جائے گا. فائدۃ شرط هذا الباب أن كل كلمة صحيحة تأتي من هذا الباب لابد أن تكون عينها أو لامها من الحروف الحلقية الآتية. یہاں صاحب کتاب فتح یفتح باب سے متعلق ایک شرط بیان کر رہے ہیں. وہ شرط یہ ہے کہ فتح یفتح اگر صحیح کے قبیل سے ہو، یعنی مضاعف، اجوف اور دیگر اس طرح کی جو اقسام ہیں ان سے متعلق نہ ہو بلکہ صحیح کے ابواب سے ہو، تو اس صورت کے اندر اس کا عین کلمہ یا لام کلمہ اس کے اندر حروف حلقی آئیں گے، یعنی اس کے اندر حروف حلقی میں سے کوئی نہ کوئی حرف موجود ہوگا. حروف حلقی کیا ہیں وہ انہوں نے خود ہی آگے شعر کی صورت میں لکھ دیے. حروف الحلق ستۃ ای نور عین حمزۃ ہاء وحاء خاء وعین غین. یہ 6 حروف حلقی شمار ہوتے ہیں، یعنی حمزہ، ہاء،
عین ہا غین خا۔ تو فتح یفتح جب بھی کسی ایسے باب سے آئے گا جو صحیح کے قبیل سے ہے تو اس کا عین یا لام کلمہ حروف حلقی پر مشتمل ہوگا۔ یہاں صاحب کتاب نے ایک قید لگائی ہے، کل کلمۃ صحیحۃ، کلمہ صحیحہ ہو یعنی کسی اور قبیل سے نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر صرفی حضرات مطلقاً کہہ دیتے ہیں کہ اس کے عین اور لام کلمہ میں حروف حلقی آتا ہے، جس پر کچھ صیغوں کے ذریعے اعتراض ہوتا ہے، جیسے ابا یا ابا ہے، اب اس کے اندر حروف حلقی نہیں پایا جاتا، اور بھی اس طرح کے کچھ ہیں جن کا وہ حضرات جواب بھی دیتے ہیں۔ یہاں صاحب کتاب نے ان تمام شذوذ سے اور ان تمام اعتراضات سے بچتے ہوئے کلمہ صحیحہ کی شرط لگائی ہے۔ اگرچہ اس پر بھی رکن یرکنو سے اعتراض ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دو ابواب سے مستعمل ہے، نصر ینصرو سے بھی، فتح یفتح سے بھی، تو اس تداخل کی وجہ سے اس کو خارج از شرط قرار دیتے ہیں۔ الخامس، پانچواں ثلاثی مجرد کا باب فعول یفعول ہے، بضم العین فیہما، اس کے عین کلمہ ماضی مضارع دونوں کے اندر مضموم ہوتے ہیں، ان پر پیش ہوتی ہے، مثل الکرم، جس کی مثال الکرم ہے۔ تصریفہ کرم یکرم کرما وکرامتا فہو کریم، الامر منہ اکرم، باقی گردان اسی طریقے سے پڑھی جائے گی۔ وهذا الباب دائما يكون لازما فالمجهول والمفعول لا يأتيان منه، یہ باب ہمیشہ لازم ہوتا ہے، یعنی اس سے فعل متعدی نہیں آتا، اسی وجہ سے اس باب سے مجہول اور مفعول کا صیغہ نہیں بنتا۔ فعل لازم اور فعل متعدی کس کو کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد ثلاثی مجرد کی جو چھٹی قسم ہے وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔